بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول، نمازوں کے مستحب اوقات، صفحہ نمبر 144۔ پیچھے ہم نے نماز کے جو اوقات تھے، بگننگ ٹائمز اور اینڈنگ، جو ابتدائی اوقات اور انتہائی اوقات ہم نے پڑھے تھے، لیکن ان ابتدائی اور انتہائی اوقات میں سے بہتر وقت نماز کے لیے کیا ہے، اب یہاں پر ان کا بیان آ رہا ہے۔ مسئلہ: گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے، گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے، اور جاڑوں میں اول وقت نماز پڑھ لینا مستحب ہے۔ جاڑوں کا مطلب سخت سردی، جاڑے کا موسم۔ تو گرمی میں ظہر کا وقت تھوڑی ٹھنڈ، دھوپ کی شدت قدرے کم ہو جائے پھر پڑھنی چاہیے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اور سردیوں میں چونکہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ظہر کے ابتدائی وقت میں ہی نماز پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ: اور عصر کی نماز ذرا اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، کیونکہ عصر کے بعد تو نفلیں پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر کسی نے نفل نہ بھی پڑھنے ہوں، اس کے لیے بھی اتنی تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے۔ جی، عصر کی نماز، اور عام طور پر جو ہمارے ہاں عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً، کہ جب شروع ہوتا ہے وقت تو شروع ہوتے ہی اذان ہو جاتی ہے، اور اذان کے بعد 15 منٹ کا تقریباً وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے یا سنتیں ادا کرنا چاہے، سنت غیر موقدہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی نفلوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، تو وہ پڑھ سکتا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو، اور اس کے بعد پھر نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ: اگر مجبوری ہو تو عصر کی نماز ایک مثل سایہ کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ مجبوری کے چند مواقع ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع تو ہوتا ہے زوال کے بعد، لیکن ختم کب ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ اس کی مثال بھی سمجھائی تھی کہ اگر ایک بالشت کی کوئی چیز گاڑی ہے تو اس کا زوال کا جو اس کا اصلی سایہ ہے اس کو نکال کر اس کے علاوہ اس بالشت کا سایہ دو بالشت تک چلا جائے، تو یہ دو مثل ہو گیا۔ اب دو مثل تک نماز ظہر کا وقت ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ہے یہ وقت۔ بعض دیگر ائمہ، یعنی انہی کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی، ان حضرات کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک ظہر کا وقت ایک مثل تک ہے، ایک مثل کے بعد بھی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک چیز کا سایہ اسی کے مثل تک ہو اور اس سے بڑھ جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر تو نارمل حالات میں دو مثل تک عصر کا وقت، ظہر کا وقت شمار کیا جاتا ہے، اور عصر کا وقت دو مثل کے بعد شروع کیا جاتا ہے نارمل حالات میں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو ایک مثل تک تو ظہر کا وقت ہے ہی ہے، اس کے بعد دوسرا مثل جب سایہ شروع ہو جائے تو اس وقت بھی دوسرے مثل میں بھی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مجبوری ہو تو۔ مجبوری کے چند مواقع یہ ہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں چونکہ ایک مثل کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے، وہاں کی باجماعت نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ جماعت تو ہوگی نہیں، تو بہت بڑی فضیلت جو ہے نا وہ سے محرومی ہو جائے گی، اس لیے۔ نمبر دو، کوئی شخص تبلیغ کے لیے ایسے ملک میں گیا ہو جہاں مثل اول کے بعد عصر کی جماعت ہوتی ہو، اور اس شخص کوئی شخص تبلیغ کے لیے ایسے ملک میں گیا ہو جہاں مثل اول کے بعد عصر کی جماعت ہوتی ہو، اور اس شخص نے مسجد میں ٹھہرنا ہو، یعنی شخص نے مسجد میں ٹھہرنا ہے اور اس نے عصر کی نماز، اور ایک مثل کے بعد عصر کی نماز ہو رہی ہے،
تو اب پریشانی یہ ہوگی کہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، کیا بات ہے. تو اس لیے ایسے حالات میں اس کو چاہیے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. نمبر 3، سفر کرنا ہو اور 2 مثل کے بعد نماز کا موقع نہ ملنے کا اندیشہ ہو. یہ بھی ایک صورت ہے. یعنی سفر کرنا ہے، مثلا ٹرین کا سفر ہے یا ایسی گاڑی کا سفر ہے کہ اگر ابھی دوسرا مثل شروع ہوا ہے اور آپ نے سفر شروع کرنا ہے، تو اس وقت اگر نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اگر نہیں پڑھی تو یہ گاڑی اب جا کے مغرب عشاء میں جا کے رکے گی. تو اس وقت میں یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز اس دوسرے مثل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے. مسئلہ، مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈوبتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے. یہ مغرب کی نماز میں تو ہر حالت میں جلدی ہی کرنی چاہیے. مسئلہ، عشاء کی نماز میں 1/3 رات تک تاخیر مستحب ہے اور اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر مباح ہے، اور آدھی رات کے بعد تک تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ کی بات ہے، بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو پہلے حصے میں نماز کا عشاء کا وقت جو ہے نا وہ مستحب ہے، اور پھر رات کے 2 حصے کیے جائیں تو آدھی رات تک تاخیر مباح ہے، یعنی جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور آدھی رات کے بعد یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ. مسئلہ، جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتا ہو، اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کو وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے. لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے. یعنی وتر کا بہتر وقت ہے تہجد کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ معمول تھا آپ کا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آخر میں وتر ملا دیتے تھے، تو وتر پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اٹھ سکتا ہو. ٹائم تو چونکہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے وتروں کا، اس لیے جس کو امید ہی نہ ہو کہ میں اٹھ سکوں گا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے ہی ٹائم شروع ہو ویسے ہی پڑھ لے، اسی وقت پڑھ لے، کم سے کم پڑھ تو لے گا. اور اگر اس نے تہجد کا قلیل روک کے رکھے اور آنکھیں نہ کھلی اور نہ پہلے کھلنے کا معمول ہے، نہ کوئی عادت ہے، تو اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ جان ایسے کرے. اس میں ایک اور بات ذہن میں رہے کہ تہجد کا وقت بھی جو ہے وہ آگے بھی آ جائے گا، جیسے کہ وہ بھی عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. جتنا لیٹ پڑھیں گے، یعنی بالکل رات کے آخری تہائی میں پڑھیں گے، وہ ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن شروع تہجد کا وقت بھی پہلے ہی ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کسی نے عشاء کی جو 2 سنتیں ہیں ان کے بعد 2-4 نفل مزید تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لی ہے اور اس کے بعد وتر پڑھ لیے تو اس کو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا. مسئلہ، مردوں کے لیے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں کہ روشنی خوب پھیل جائے. یہ پیچھے جو نمازیں گزری ہیں نا، وہ ظہر چاہیں تو اسی طرح 40-50 آیا. اور مردوں کو حالت حج میں یہ فجر کی نماز کا مستحب وقت بتا دیا گیا، مردوں کے لیے ہے. اور عام طور پر جو مسجد میں جماعت کا وقت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ روشنی ہوتی ہے باہر، اور تقریباً سورج کے جو ہے نا وہ طلوع ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ 35 یا 40 منٹ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 15 منٹ میں تقریباً 15-20 منٹ میں عام طور پر نماز ہو جاتی ہے. 40-50 آیتیں اس میں پڑھ لیتے ہیں امام صاحب. اور اگر خدا نخواستہ بعد میں پتہ چلے کہ بھئی نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی، یعنی امام صاحب جو ہے نا وہ وضو تو انہوں نے کیا لیکن ان کے وضو کے کسی جسم کے کسی حصے پر مثلا کوئی الفی لگی ہوئی تھی یا کوئی ایسی چیز لگی تھی جس سے پتہ چلا وضو ہی نہیں ہوا، تو بعد میں پتہ چلا تو اب دوبارہ اس نماز کو دہرایا جا سکے، اتنا وقت کم سے کم بچانا چاہیے، اس حساب سے نماز پڑھنی چاہیے. اور عام طور پر مسجدوں میں اتنا وقت رکھا جاتا ہے جو ہوتا ہے. لیکن یہ مردوں کے لیے ہے مستحب. عورتوں کے لیے مستحب وہی ہے کہ جیسے ہی اذان فجر کی ہو اسی وقت فجر کی نماز پڑھ لیں، یہی مستحب ہے. مسئلہ، اگر گھڑی نہ ہو تو ابر کے دن، یعنی جس دن بادل چھائے ہوئے ہوں، پتہ نہ چل رہا ہو نماز کے ٹائم کا، تو ابر کے دن فجر
ظہر اور مغرب کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور عشاء اور عصر اور عشاء کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ جی، ابر والے دن بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا تو اس میں کہ بھئی سورج کا کیا حساب کتاب ہے، روشنی کا کیا حساب کتاب ہے، اس میں ان 3 نمازوں میں فجر، ظہر اور مغرب، ان میں ذرا دیر کر کے پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کا مسئلہ وقت کا زیادہ لحاظ ہوتا ہے، اور عصر اور عشاء کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ، جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے، لیکن جمعہ کی نماز ہمیشہ اول وقت پڑھنا سنت ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔ عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور دوپہر سے پہلے تک رہتا ہے۔ آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے سے یہ مقصود ہے کہ آفتاب کی زردی جاتی رہے، یعنی پلاہٹ جو ہوتی ہے نا اس میں وہ جاتی رہے، اور روشنی ایسی تیز ہو جائے کہ نظر نہ ٹھہرے، اور آفتاب بقدر ایک نیزے کے بلند ہو جائے۔ عیدین کی نماز کا جلد پڑھنا مستحب ہے، مگر عید الفطر کی نماز اول وقت سے کچھ دیر میں پڑھنی چاہیے، عید الفطر کی نماز۔ لیکن عید الاضحیٰ کی نماز فوراً پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے، نماز کے بعد جن علاقوں میں نماز ہوتی ہے ان علاقوں کے لیے تو مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ جب تک نماز نہیں ہوگی اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی، اس لیے وہ تو جلدی ہی پڑھنی چاہیے۔ عید الفطر کے بعد چونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی ایسا عمل ہو جو عید الفطر پر ہی موقوف ہو، یہ ہوگی تو وہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی دیر بھی جو ہے نا وہ تاخیر بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب وہ اوقات بتائے جا رہے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یا ممنوع اوقات ہیں، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ مسئلہ، سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں ہے، اور ان تینوں وقت میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔ ان 3 اوقات کو کہتے ہیں اوقات ممنوعہ، منع سے ممنوعہ، ٹھیک ہے، یعنی سورج بالکل نکلتے وقت، سورج کے جو طلوع کا ٹائم ہوتا ہے وہ، اور بالکل دوپہر میں جب سورج آ جاتا ہے وہ جس کو زوال کہتے ہیں، اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے غروب ہو رہا ہوتا ہے جب، وہ یہ 3 اوقات ان کو کہتے ہیں اوقات ممنوعہ، ان میں کوئی بھی سجدہ جائز نہیں ہے، یعنی سجدہ تلاوت یا نماز وغیرہ جائز نہیں ہے۔ آگے اور اس میں تفصیل آ رہی۔ اور اچھا، مسئلہ، ٹھیک دوپہر سے، یہ اوپر مسئلہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا نا، اور ٹھیک دوپہر کو، تو ٹھیک دوپہر سے کیا مراد ہے، کون سا وقت مراد ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک دوپہر سے ضحوہ کبریٰ سے زوال تک کا وقت مراد ہے، یعنی زوال سے متصل قبل پون گھنٹہ، یعنی یہی قول زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ رد المختار میں مذکور ہے۔ رد المختار فقہ کی ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس میں تحقیق کی گئی ہے کہ دوپہر کا وقت کون سا ہے جس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے جو وہاں پر تحقیق کی ہے اس سے جو ہے نا وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ جو عین زوال کا وقت ہوتا ہے، جو سورج بالکل سر پہ آتا ہے اس سے پون گھنٹہ پہلے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب جیسے وہ زوال کے وقت ڈھل جائے، سورج آگے کو چل پڑے، اب ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، وہ اس میں پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ اس میں دیگر علماء کے مختلف اقوال بھی ہیں، کچھ پون گھنٹے کا تو یہاں لکھا ہوا ہے، بعض حضرات نے آدھے گھنٹے کا کہا، بعض نے 15 منٹ پہلے 15 منٹ بعد کا کہا، لیکن جو راجح قول اور صحیح تحقیق کے مطابق لگتا ہے وہ یہی ہے۔ مسئلہ، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کر اونچا نہ ہو جائے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہے اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے، اور جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آ جائے جس میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں قضا نماز پڑھنا بھی درست نہیں، جیسے کہ شروع میں پہلے مسئلے میں بتا دیا نا کہ سورج نکلنے کے ٹائم تو کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت، فجر کی جب اذان ہوئی اس سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ وقت بھی مکروہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نفل جائز نہیں ہوتے، البتہ اس ٹائم کے جو سنت اور فرض ہیں فجر کے وہ جائز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نفل جائز نہیں ہوتے۔ اس وقت میں قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس وقت میں سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے ایک وقت تھا، صرف نفل اس میں منع ہے۔ لیکن جیسے سورج طلوع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا، اب تقریباً 20 منٹ تک
کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے، یعنی نہ قضا نماز جائز ہے، نہ فجر اس ٹائم کی جائز ہے، نہ سجدہ تلاوت جائز ہے، کیونکہ وہ وقت ممنوع شروع ہو گیا. جو پہلے مسئلے میں 3 جو وقت بتائے ہیں ان میں سے ایک وقت یہ ہے. تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے. ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی ایسے جیسے کہ فجر کے میں نے بتایا کہ جب عصر کی نماز ہو جائے اس سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک، پہلے جو وقت ہے نا، اس میں نفل تو بالکل ہی جائز نہیں. ہاں اس وقت اس دن کی عصر اگر کسی کی رہ گئی ہے وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، یا کوئی قضا کی پچھلی نماز رہتی ہے، کیونکہ قضا بھی تقریباً فرض واجب کے درجے میں ہوتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، نفل نہیں پڑھ سکتا. لیکن جب سورج غروب ہو جائے، غروب مطلب ہونے سے، جب غروب ہونے کا اس کا ٹائم ہو جائے، وہ بھی تقریباً 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اس وقت میں کوئی نماز بھی جائز نہیں. اچھا، البتہ قضا نماز اور سجدہ تلاوت درست ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد. لیکن جب دھوپ پھیکی پڑ جائے تو یہ بھی درست نہیں. پھیکی پڑ جائے یعنی اب غروب ہونے والا ہے، تقریباً آخری جو 15 منٹ یا 20 منٹ ہوتے ہیں ان میں یہ جائز نہیں اور درست نہیں ہے. قضا نماز بھی درست نہیں، سجدہ تلاوت بھی درست نہیں. مسئلہ، فجر کے وقت سورج نکل آنے کے ڈر سے جلدی کے مارے فقط فرض پڑھ لیے، تو اب جب تک سورج اونچا اور روشن نہ ہو جائے تب تک سنت نہ پڑے. ہاں یہ ہے کہ وقت بالکل اتنا تھا کہ وضو کر کے مشکل فرض ہی پڑھ سکتا تھا، 5 منٹ ملے ہیں تو اس نے جلدی سے وضو کیا، وضو کر کے اس نے کہا کہ اگر سنتے پڑھوں گا تو فرض جائیں گے، تو اس نے جلدی سے فرض پڑھ لیے. اب سنتیں فوراً بعد میں سنتے نہ پڑے، کیونکہ اب تو سورج نکلے گا جس میں کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے، تو اس کے 15-20 منٹ بعد جب سورج اچھی طرح نکل آئے گا اس وقت پڑھ لے. ہمارے ہاں یہ شہروں میں بلڈنگیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. کہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے اور روشنی اس کی خوب آ جائے، لیکن یہاں پر ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے آج کل تو بڑی آسانی ہے، کیلنڈروں سے ٹائم دیکھیں، بلکہ موبائلوں میں اتنی آسانی آ گئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ سورج کا رائزنگ ٹائم کیا ہے اور دوسرے اوقات کیا ہیں. اپلیکیشن کے بارے میں ہاں یہ سوال بھی آیا ہوا ہے ایسے ہی کہ آج کل اپلیکیشن میں نمازوں کے اوقات موجود ہیں، اذان کو سنے بغیر صرف ان اوقات کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اگر اتھینٹک ایپ ہے اور عام طور پر اتھینٹک ہی ہوتی ہیں جو ایسے جو نماز کے اوقات بناتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتا ہے، ان کے مطابق نماز پڑھنا بھی درست ہے. ان میں آپشن ہوتی ہے حنفی فقہ کے مطابق، دوسرے ائمہ کے فقہ کے مطابق، تو وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہمارا چونکہ یہاں پر بر صغیر میں عام طور پر حنفی فقہ ہی رائج ہے، نمازوں میں زیادہ تر حنفی فقہ کے مطابق ہی ہوتا ہے، تو اس کے مطابق اس کو ترک کر کے اس کو مطلب سلیکٹ کر کے اس کے مطابق آپ نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا آگے مسئلہ ہے جب صبح ہو جائے اور فجر کا وقت آ جائے، یعنی فجر کی اذان کا وقت جو ہے نا وہ آ جائے، تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، یعنی مکروہ ہے. البتہ قضا نمازیں اور سجدہ کی آیت پڑھنے پر سجدہ کرنا درست ہے. مسئلہ، اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، نماز کے دوران سورج نکل آیا، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے، دوبارہ پڑھے، یعنی اس کو اندازہ نہیں تھا، آنکھ کھلی، اس نے جلدی سے فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد پتہ چلا یار یہ تو درمیان میں سورج کا نکلنے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو وہ نماز نہیں ہوئی، اب وہ دوبارہ پڑھے گا. مسئلہ، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا مکروہ ہے. نماز پڑھ کر سونا چاہیے، لیکن کوئی مرض سے یا سفر سے بہت تھکا ماندہ ہو اور کسی سے کہہ دے کہ مجھ کو نماز کے وقت جگا دینا، اور دوسرا وعدہ کر لے، یعنی جس کو کہا ہے وہ وعدہ بھی کر لے کہ میں جگا دوں گا تمہیں، تو سو رہنا درست ہے. تھکاوٹ کی وجہ سے ایک گنجائش دی ہے شریعت نے، اس سے بلا وجہ سونا مکروہ ہے. مسئلہ، جب امام خطبہ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو اور خطبہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا یا حج وغیرہ کا، تو ان وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ خطبہ جب امام دینا شروع کرے گا تو ضروری ہے کہ اس کے بعد سنی جائے. اگر اپنی نمازوں میں لگ جائیں گے تو اس کے بعد کیسے سنی جائے گی؟ اس لیے جب امام خطبہ دینا خطبہ سے مراد عربی خطبہ، ہمارے ہاں تو پہلے اردو میں بیان ہوتا ہے، چونکہ عربی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اردو میں بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ باقاعدہ طریقہ جو جمعے کا ہے، عربی کا خطبہ اور نماز وغیرہ وہ ادا کی جاتی ہے. تو عربی کا جو خطبہ وہ مراد ہے کہ جب امام کہنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اب نماز نہیں شروع کرنی،
اب جو ہے نا وہ بس اس کی بات سننی ہے۔ مسئلہ، جب فرض نماز کی اقامت کہی جاتی ہو اس وقت بھی کوئی سنت یا نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ یا اقامت ہو رہی ہے اور ادھر سے جن سنتیں شروع کر دی ہیں یا نفل شروع کر دی ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر فجر کی سنت نہ پڑی ہو اور کسی طرح یہ یقین یا ظن غالب ہو جائے کہ ایک رکعت جماعت سے مل جائے گی یا بقول بعض علماء تشہد ہی مل جانے کی امید ہو تو فجر کی سنتوں کا پڑھ لینا مکروہ نہیں، یا جو سنت موقدہ اقامت سے پہلے شروع کر لی ہو اس کو پورا کر لے۔ سنت موقدہ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں پہلے کی اور ظہر کی پہلے کی 2 سنتیں ہیں، تو اگر پہلے سے شروع کر چکا ہے پھر تو ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اگر وہ پہلے سے شروع کر چکا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ان کو مکمل کر لے، اقامت ہو بھی چکی ہے ان کو مکمل کر لے۔ اور فجر کی نماز میں تو یہ بھی ہے کہ اگر اقامت ہو بھی چکی ہے جماعت بھی کھڑی ہے پھر بھی فجر کی سنتیں اگر اس کو یقین ہو کہ اگر میں پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں اور مجھے تشہد ہی مل جائے گی پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو ادا کر لے، کیونکہ ان سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی اور بعض علماء کے نزدیک یہ واجب درجے کی ہیں، واجب درجے کی ہیں تو ظاہر ہے وہ فرض ہے اور یہ واجب بھی ہوں تو پھر ان کی وجہ سے فرضوں کو تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا ہے، چھوڑنا جائز نہیں۔ یعنی اگر یہ امید ہو کہ جماعت ہی نکل جائے گی پھر درست نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد انتظار کرے، وہیں بیٹھا رہے اور جب سورج طلوع ہو جائے نکل آئے تو اس کے بعد پھر سنتیں ادا کرے۔ مسئلہ، نماز عیدین سے قبل خواہ گھر میں ہو خواہ عیدگاہ میں نفل نماز مکروہ ہے اور نماز عیدین کے بعد فقط عیدگاہ میں مکروہ ہے۔ جی، عیدین سے پہلے نفل نہیں پڑھنے چاہیے، وہ ہر جگہ مکروہ ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی گھر آ کر، وہاں نہیں۔ متفرقات، جن علاقوں میں رات بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ غروب آفتاب کے کچھ ہی دیر بعد فجر طلوع ہو جاتی ہے، وہاں اگر شفق ابیض غروب نہ ہوتی ہو لیکن شفق احمر کا غروب پایا جاتا ہو تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں پر 3 چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے سرخی پھیلتی ہے اس کو شفق احمر کہتے ہیں، اس کے بعد سفیدی پھیل جاتی ہے اس کو شفق ابیض کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سیاہ رات آ جاتی ہے، اور پھر سیاہ رات جب ختم ہوتی ہے تو پھر فجر ہو جاتا کا وقت بعد میں آ جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں رات بہت چھوٹی ہوتی ہے اگر غروب آفتاب کے کچھ ہی دیر بعد فجر طلوع ہو جاتی ہے، اگر شفق ابیض غروب نہ ہوتی ہو یعنی سفیدی ہی رہتی ہے، شفق احمر پہلے ہوئی سرخی تو ختم ہوئی لیکن اس کے بعد شفق ابیض آئی اور ابیض کے بعد پھر دن آ گیا، یعنی رات ہوئی نہیں پوری طرح، تو اب یہ ہے کہ آپ شفق جو ابیض تھی یعنی سفیدی تھی اسی کو عشاء کا وقت شمار کریں، صرف جو احمر تھی سرخ والی اس کو مغرب شمار کریں، اور جو سفیدی والی جو تھی نا تھوڑی سی اس کو آپ عشاء کا وقت شمار کریں اور وہ عشاء کا وقت ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ ہم بتا رہے ہیں، اگر شفق ابیض غروب نہ ہوتی ہو لیکن شفق احمر کا غروب پایا جاتا ہو تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھی جائے، اور جن ایام میں شفق احمر بھی غروب نہ ہو، یعنی بعض ایسے دن بھی آتے ہیں کہ ابیض بھی نہیں آتی وہ سرخی ہی رہتی ہے، سورج غروب ہوا آسمان میں سرخی پھیلی ہوئی ہے اور وہ سرخی ابھی ختم ہی نہیں ہوئی کہ دوبارہ فجر طلوع ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور جن ایام میں شفق احمر بھی غروب نہ ہو تو اس علاقہ میں جن ایام میں شفق احمر غروب ہوتی تھی ان میں سے سب سے آخری دن میں غروب آفتاب کے جتنی دیر بعد عشاء کا وقت شروع ہوا تھا اب بھی اتنی ہی دیر کے بعد عشاء کے وقت کی ابتدا فرض کر لی جائے گی، یعنی جو ہے نا بس ایسے ہی کہہ دیا جائے گا کہ پہلے دنوں میں یہ سرخی کے اتنے ٹائم کے بعد سفیدی آ جاتی تھی، سفیدی پھیل جاتی تھی آسمان میں، اب عام جن دنوں میں سفیدی پھیلتی تھی ان دنوں میں اس ٹائم کو بس نوٹ کر لیا جائے، اور جن دنوں میں سفیدی بھی نہیں آتی بلکہ سرخی ہی رہتی ہے تو وہ ٹائم جب آئے گا خاص سرخی میں ہی آئے اس ٹائم کے بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم اس علاقے میں پہلے سے کسی نہ کسی وجہ سے طے ہو جائے گا، اس طے ہونے کے بعد اگر وہ ٹائم نہ بھی آئے پھر بھی اس ٹائم کے بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ، جن مقامات میں 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہوتی ہو وہاں نمازوں کے اوقات کا اندازہ ایسے قریب ترین علاقہ کے اوقات سے کیا جائے گا جہاں 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کے حقیقی اوقات پائے جاتے ہوں، یعنی بالکل ایکوریٹ جن میں 5 نمازوں کے اوقات پائے جاتے ہیں، وہاں سے اندازہ کر کے یہاں بھی وہی
وہی سسٹم چلا لیا جائے گا. یہ نہیں کہ 6 مہینے دن ہے تو 5 نمازیں 6 مہینے میں پڑھنی ہے، اور 6 مہینے رات ہے تو 5 نمازیں رات میں پڑھ لی ہیں، تو بھائی چل بھائی. مسئلہ: جن مقامات میں بڑے طویل دن اور طویل راتیں ہوتی ہیں لیکن ایسے بھی شب و روز ہوتے ہیں جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوں، وہاں طوالت سے پیشتر یعنی لمبے دن ہونے سے پہلے پہلے آخری دن کے مطابق اوقات متعین کیے جائیں گے. لمبے دن شروع ہونے سے پہلے یعنی 24 گھنٹے سے بڑا دن ہونا شروع ہو گیا تو آخری دفعہ جو اوقات 24 گھنٹے میں آئے تھے انہی اوقات کے مطابق اب نمازیں 5 پوری کی جائیں گی، دن جتنا بھی لمبا ہوتا جائے. مسئلہ: دجال کے زمانہ میں ایک دن سال بھر کا ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، تو چونکہ وہ اس کی محض شعبدہ بازی ہوگی، ورنہ سورج کا طلوع و غروب تو اپنے وقت پر ہو رہا ہوگا. تو اگر اس زمانے میں گھڑیاں اور جنتریاں ہوں اور جنتریوں کے مطابق نمازیں پڑھی جائیں، جنتری یعنی وہ جو جس میں وہ کاپی ملتی ہے یا جو مسجدوں میں لگی ہوتی ہیں جن میں اوقات لکھے ہوتے ہیں، ہر نماز کے سحری افطاری اور ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اگر وہ ہوں تو اس کے مطابق نماز ان کے مطابق نمازیں پڑھی جائیں. اور اگر ایسی کوئی سہولت موجود نہ رہے تو طویل دن شروع ہونے سے پہلے جو 24 گھنٹوں کا دن ہوگا اس کے مطابق نماز کے اوقات کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں. بس جب طویل دن شروع ہونے سے پہلے جو آخری دن تھا اس میں جو نمازوں کے ٹائم تھے، اوقات تھے، اسی کے مطابق اس لمبے دن میں بھی نمازیں ادا کر لی جائیں گی. یہاں سے انشاءاللہ باب نمبر 10 سے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے.